بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف طلباء جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں۔ پہلے ہمیں یہ احتجاج نظر آیا کہ یہ احتجاج ہو رہا ہے کہ آن لائن کلاسز کیوں ہو رہی ہیں اور فزیکلی اسٹوڈنٹ جانا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد اب احتجاج یہ ہو رہا ہے کہ آن لائن جو ہے وہ کلاسز جب ہوئی ہیں تو ایگزام بھی آن لائن لیا جائے، اور آن لائن کی بجائے جو ہے وہ فزیکلی ایگزام میں کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ پورے ملک میں جو جامعات میں جو کچھ ہوا، توڑ پھوڑ بھی ہوئی، مختلف تنظیمیں جو ہیں وہاں پر موجود رہیں، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم تک بھی بات پہنچی، کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی۔ جو وزیر تعلیم ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے کہ معاملات کو دیکھا جائے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ریکویسٹ کی اب متعلقہ یونیورسٹیز سے کہ سہولت کے لیے طلباء کے لیے جو بھی کیا جا سکے، لیکن کچھ بڑی یونیورسٹی جس میں ہم کہیں پنجاب، فیصل آباد، اسلام آباد میں کچھ دیگر یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح کے ہنگامہ آرائی ہوئی۔ ایریڈ ایگریکلچر میں احتجاج ایک الگ نوعیت کا ہے، وہ کیا اس کی صورتحال رہی۔ آج کیونکہ میرے ساتھ موجود ہیں بلال ربانی، جو کہ پنجاب کے اگر ہم کہیں تو انفارمیشن سیکرٹری ہیں، مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے ان کا تعلق ہے، اور حالیہ جو ہے وہ ایریڈ ایگریکلچر میں جو احتجاج ہوا ہے وہ 18 جنوری کو بھی ہوا، پھر اس کے بعد 23 جنوری کو ہوا، اور پھر 27 کو فائنلی نوٹیفیکیشن ہوا۔ اس میں مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور باقی جو دیگر جو تنظیمیں تھیں وہ کیسی رہیں، ان کا احتجاج کیسا رہا ہے۔ بڑا خاموشی سے یہ سارا نوٹیفیکیشن ہوا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی۔ اس پہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ بلال ربانی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک تو ظاہر آپ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے آپ کا تعلق ہے، اور ایک خوشائند بات یہ ہے سب سے پہلے کہ ایریڈ ایگریکلچر میں آپ نے احتجاج کیا۔ اس طرف بعد میں آؤں گا کہ احتجاج ہوا کیوں ہے، کیوں ہو رہا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ احتجاج ہوا اور بڑا پرامن احتجاج ہم اس کو کہیں جڑواں شہروں میں، ساتھ ہی ہمیں نمل میں یا باقی دیگر یونیورسٹی میں جو نظر آیا، توڑ پھوڑ نظر آئی، بات تھانوں تک پہنچی، ڈی سیز انوالو ہوئے۔ یہاں پر بھی ہمیں نظر آیا کہ ڈی سی تو انوالو ہوئے لیکن بڑا پرامن احتجاج رہا۔ کون کون آپ کے ساتھ شامل تھا اور آپ نے احتجاج کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے طلباء کو اپنے وقت دیا۔ جہاں تک آپ کے سوال ہے ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے احتجاج کا، تو اس احتجاج کے اندر ہمارے ساتھ انصاف یوتھ ونگ، پی ایس ایف، مسلم طلبہ محاذ، اور اس کے اندر جتنی تنظیمات ہے، پی ایم ایل کیو ہے، پی ایم ایس ایف ہے، اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ہے، اور جے ٹی آئی ہے، اس کے علاوہ اور جو تنظیمات اس کے اندر شامل ہیں، ان سب نے مل کر ایریڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے احتجاج میں ہمارا ساتھ دیا۔ یہ احتجاج ہمارا جو ہوا پہلا، یہ 18 جنوری کو ہوا، جس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ چونکہ تعلیم کا جو سلسلہ جاری رکھا گیا ہے وبائی صورتحال کے دوران، یہ رکھا گیا ہے آن لائن، تو لہٰذا اب امتحانات کو بھی آن لائن لیا جائے۔ تو پہلا احتجاج جو ہمارا ہوا اس کے اندر ہم نے بہت پرامن طریقے سے ایریڈ ایگریکلچر کے گیٹ کے باہر اپنا علامتی طور پر ایک دھرنا دیا، اور پھر اس کو وہ دھرنا تقریباً صبح 10 بجے سے لے کر شام 3 بجے تک چلتا رہا۔ پھر اس کو کچھ دیر کے لیے ہم نے مری روڈ پر کنورٹ کیا۔ جب وہ مری روڈ پر کنورٹ ہوا تو اس کے اندر پھر راولپنڈی کی جو انتظامیہ ہے، پولیس انتظامیہ ہے، وہ بھی انوالو ہوئی۔ اس سے پہلے بھی ہمارا وفد، ایک جو مذاکرات کا وفد تھا، وہ یونیورسٹی انتظامیہ سے مذاکرات کرتا رہا، لیکن اب اس کے اندر پولیس انوالو ہو گئی۔ وہ وہاں آئے تو بچوں نے ان کا بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا، پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ پھر وہ آئے، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ روڈ کھول دیں، تو 2 دن کے اندر ہم آپ کے یہ جو آپ کا مطالبات ہے ان کو وی سی جو ہیں ایریڈ ایگریکلچر کے، ان کے سامنے رکھ کر آپ کے مطالبات ان کے سامنے رکھیں گے، جو چیز ہوگی وہ ہم آپ کو 2 دن کے اندر بتا دیں گے۔ تو اس پر پھر میں نے ہی ان سے تحریری معاہدہ کیا، اور اس تحریری معاہدے میں میں نے ڈی سی راولپنڈی جو ہیں ان کو ضامن بنایا کہ وہ ہمارے یہ تمام سلسلہ کریں گے۔ اور پھر 2 دن کے بعد ہماری ڈی سی راولپنڈی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی۔ وہ ملاقات بھی ایک اچھے لائٹر نوٹ پر ختم ہوئی۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ میں بات چیت کر رہا ہوں، آپ کو ہم جلدی بتا دیں گے۔ لیکن پھر 23 کو ہمیں دوبارہ احتجاج کرنا پڑا، کیونکہ جو ڈیڈ لائن تھی ہماری طرف سے وہ ختم ہوئی۔ تو وہ جو احتجاج تھا اس کے بعد کافی ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہوئیں، اور پھر 27 تاریخ کو ایس پی راول صاحب اور دیگر جو انتظامیہ نے ہمیں جو ہے وہ نوٹیفیکیشن یونیورسٹی سے لے کر دیا۔ تو اس تمام سلسلے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں بہت مثبت کردار تھا ایریڈ ایگریکلچر کے
اساتذہ کا، صحیح، ڈائریکٹر آف اسٹوڈنٹس افیئر کا اور وی سی کا، کہ انہوں نے اپنے ان طالب علموں کو اپنا طالب علم بھی سمجھا اور اپنا بیٹا بھی سمجھا، اولاد کی طرح انہوں نے لیا، اور انہوں نے ان کی مشکلات کو سنا، اور اس مشکلات کے بعد ان چیز سب کو سننے کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ معاملات کیے، اور یہ ایک بچوں کے لیے ایک اچھا نوٹ آ گیا کہ بغیر کسی توڑ پھوڑ کے، بغیر کسی لاٹھی شیلنگ اور تشدد کی طرف گئے ہوئے ایک بہت احسن طریقے سے یہ تمام، یعنی آپ اگر کمپیئر کریں کہ ایک اسلام آباد کی جو یونیورسٹی تھی جس کے وائس چانسلر یا ریکٹر نے جو ایک ڈائلاگ بولا، آپ لگ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے سمجھا کہ اسٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کی، بجائے اس کے کہ معاملے کو پولیس، یعنی بچوں کو اب اگر پولیس کے ہاتھے چڑھایا جائے اور پھر ان کے تھرو وہ کیا جائے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جو اسلام آباد کی صورتحال ہے نملز کے حوالے سے، تو وہ صورتحال انتہائی، اس کی میں ایک تو اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹریٹ کیا، وہ بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹریٹ کرنے کا۔ یہ آپ کے بچے ہیں، آپ ان کے اساتذہ ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ رکھنا یہ انتہائی شرمناک ہے۔ بلکہ آپ نے خود ہی ذکر کر دیا، ڈائریکٹر صاحب بچوں کو کہہ رہے ہیں جب ایک بار میں کمٹمنٹ کر لیتا ہوں تو میں اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا، ایک انڈین ہیرو کی وہ ڈائلاگ مار رہے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی دکھ کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اسلام آباد انتظامیہ کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا انہوں نے وہ نہیں کیا، وہ بھی منفی رخ پر چلے گئے، انہوں نے بچوں پر وہاں تشدد کیا، تشدد کرنے کے بعد آپ نے بچوں کو گرفتار کر لیا۔ وہ کوئی مجرم نہیں ہے، صحیح، وہ کوئی مجرم نہیں ہے، وہ اپنا ایک حق مانگ رہے ہیں، اور احتجاج کرنا، اپنا حق مانگنا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمیں قانون اجازت دیتا ہے۔ ان بچوں کو تھانے میں لا کے بٹھانا، صرف یہاں تھانے میں بٹھانے تک کی بات ہوتی، چلے کچھ سمجھ میں آتی ہے، وہاں باقاعدہ ان ریکٹر نے اپنے ایک پروفیسر کو بھیجا اور وہاں بچوں سے انڈرٹیکنگ لکھوائی گئی، تھانے کے ایس ایچ او وہاں موجود ہے، وہ ہنس رہے ہیں، بچہ جب انڈرٹیکنگ لکھ رہا ہے وہ ہنس رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اور صرف یہی نہیں، جب بچوں نے وہاں لکھ کر دیا، اس کے بعد ریکٹر صاحب کا اگلا مطالبہ یہ تھا کہ اب کی جو بات چیت ہے وہ میرے پاس بھی آگے کرو گے، یہاں بھی آپ نے معافی مانگی، ریٹن معافی مانگی، اب میرے پاس بھی آگے معافی مانگو گے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ، یہ سلسلہ انتہائی شرمناک ہے۔ اور اس میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد انتظامیہ کا جو رویہ تھا وہ بھی کوئی ایسا رویہ نہیں تھا۔ دیکھیں آپ پروفیشنل لوگ ہیں، آپ کو ان چیزوں کو پروفیشنلی ٹریٹ کرنا چاہیے، جیسے راولپنڈی کی انتظامیہ نے کیا۔ نارملی سننے میں یہ آیا جاتا ہے کہ پنجاب پولیس یوں ہے اور فیڈرل کی پولیس بہت اچھی ہے، لیکن یہاں اس کا سب کچھ الٹ ہوا۔ تو یہ لیکن دوسری طرف سے یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کا جو مطالبہ تھا جب یونیورسٹیز کو بند کر دیا گیا اور تمام تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاملات جو ہے وہ آن لائن رکھے گئے، لیکچرز بھی آن لائن رکھیں گے، آلدو کہ شروع میں بڑی مشکلات بھی آئیں، اسٹوڈنٹس کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں تھی، تو اس وقت بھی احتجاج رہا، یعنی کچھ تنظیموں نے احتجاج کیا، شاید آپ کی تنظیم نے بھی جو احتجاج کیا کہ فزیکلی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو آنا چاہیے، ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے۔ اب جب فزیکلی بلایا جا رہا ہے تو اس وقت کہا جائے کہ نہیں آن لائن جو ہے وہ ایگزام لیا جائے، آپ کو لگ نہیں رہا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے اب اگر ہم بات کریں یونیورسٹیز کے ساتھ، جب یونیورسٹیز کے ساتھ ہماری میڈیا کی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ہاں پوری ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ہمارے ہاں کمیٹی بیٹھتی ہے اور بڑی غور کرنے کے بعد پھر ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو آن لائن ایگزام لینا ہے یا فزیکل لینا ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مداخلت کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی اور مافیا کا حصہ بنتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اسٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کوئی بہتر تو نہیں ہے؟ اس میں جو بنیادی طور پہ بات ہے کہ جب یہ وبا کا پاکستان کے اندر یہ وبا آئی، اس سے تمام شعبۂ زندگی متاثر ہوئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی وقت کے بعد، پہلے لاک ڈاؤن کے بعد تمام شعبۂ زندگی کو دوبارہ سے وہ اپنی نارمل روٹین پہ آ گئے، لیکن تعلیم اور تعلم کا جو سلسلہ ہے اس کو بالکل بند کر دیا گیا۔ اس ٹائم بھی مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے اسلام آباد کے اندر تمام طلبہ تنظیمات کی اے پی سی بلوائی، اور اس سب کا متفقہ اعلامیہ یہ تھا کہ دیگر شعبۂ زندگی جس طرح کھل چکے ہوئے ہیں، آپ تعلیمی سلسلے کو بھی شروع کریں۔ اور اسی ایک زمن میں ہم نے ایک احتجاج ایچ ای سی کو ریکارڈ بھی کرایا، ایچ ای سی کے آفس کے باہر ہم نے احتجاج کیا۔ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ آپ فزیکل کلاسز لیں، آپ کورونا کی ایس او پیز کو فالو کریں، لیکن اس ٹائم ہمیں یہ کہا گیا کہ نہیں ہم تو آن لائن لیں گے۔ آپ دیکھیں آن لائن کے اندر بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکتی، اب گلگت ہے، بلتستان ہے، کشمیر ہے، آپ کے پنجاب کے دور دراز کے علاقے ایسے جہاں نیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جب نیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے اور ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فزیکل طور پہ کلاسز لیں، تو آپ اس ٹائم طارق بنوری صاحب کا یہ میرے ریمارکس تھے کہ
یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، یہ آپ کا ہیڈک ہے، جہاں سے آپ نے نیٹ لے کر آنا ہے اسٹوڈنٹس نے آپ لے کر آئیں. لیکن اب ہمارا یہ سوال ہے کہ جب اس ٹائم ہمارا یہ ہیڈک تھا کہ ہم نے اپنے آپ لیے نیٹ خود ہی اس کا نیٹ کو ہم نے مہیا کرنا ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں جب ہم نے وہ سب کچھ کیا ہے تو کیا آج وہ وہی صورتحال نہیں ہے؟ صحیح. ابھی بھی میرے پاس ابھی بھی وہ ڈاکومنٹس موجود ہیں جو ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کا کرونا پازیٹیو آیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں جب آپ کا اس ٹائم ایڈک نہیں تھا تو آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے اس سے پچھلے سیمسٹر میں پیپرز لیے ہیں ایسے ہی آپ اس کے سیمسٹر میں پیپر لے لیں. اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ کچھ ایکسپرٹ نے کہا کہ ایک معلم کا اور ایک اسٹوڈنٹ کا ایک ریلیشن ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. تو ابھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ ایک معلم یا جو ایکسپرٹس ہیں، جو NCOC آپ نے دیکھا ہوگا، NCOC ڈیفینیٹلی اس کی اجازت کے بغیر کرونا SOPs کو فالو کرنا یا اس کے بغیر کوئی بھی ادارہ نہیں کھولے گا. ایون آپ نے دیکھا ہوگا ریسٹورنٹ بند کر دیے گئے، ابھی بھی ریسٹورنٹس کو اندر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے ابھی تک. اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ ٹیچرز اس میں انوالو ہیں، پروفیسرز انوالو ہیں، انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کرنا تھا. پھر متعلقہ یونیورسٹیز تھیں، پھر اس کے بعد منسٹری آف ایجوکیشن تھی، پھر ہائر ایجوکیشن تھی. ان سب نے مل کر فیصلہ کرنا تھا کہ کیا یونیورسٹیز کو اوپن ہونا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو آنا چاہیے، یا اسکول کالج یونیورسٹی جو بھی ہیں. اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے پرائیویٹ سیکٹر نے بھی احتجاج کیا. اس کے بعد جا کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 18 جنوری اور پھر فیب کے سٹارٹ سے ابھی اس کو اوپن کیا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں یا وہ لوگ جتنے بھی ڈیسیژن میکرز ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کی فلاح کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ اسٹوڈنٹ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے؟ سر بدقسمتی کے ساتھ میں یہ بات یہاں کرنا چاہوں گا، تعلیم اور صحت یہ دو بنیادی چیزیں وہ ہیں جو سرکار کے ذمہ ہیں ہر ایک شخص کو مہیا کرنا. لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ان دونوں کے ساتھ اس عرصے میں انتہائی کھلواڑ کیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب جب ادارے کھل رہے ہیں تو ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں آئندہ سے جب ادارے کھلیں گے آپ فزیکل پڑھائیں گے تو آپ فزیکل پیپر لیں. ٹھیک ہے، ہمارا یہ قطعاً مطالبہ نہیں ہے کہ پیپر نہیں ہونے چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس لیول کا آپ نے پڑھایا ہے اس لیول کے آپ پیپر لیں. اور دوسری چیز ایک یہاں جو اصل بات ہے جس کو مائنس کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام دورانیے کے اندر وبا کی جو صورتحال تھی، یونیورسٹیز کے اندر کلاسز نہیں لگی، بچے اپنے اپنے گھروں میں رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کا استعمال نہیں ہوا، ہاسٹلز کا استعمال نہیں ہوا. لیکن اس تمام کے دوران جو ٹرانسپورٹ کی فیس لی گئی، جو ہاسٹلز کی فیس لی گئی، وہ کس مد میں لی گئی ہے؟ صحیح. جب آپ کا سلسلہ ہی نہیں ہے، آپ کے بچے رہ نہیں رہے. اب ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ فیسز لے چکے ہیں اس کو نیکسٹ کے لیے ایڈجسٹ کریں، لوگوں کے لیے آسانی فراہم کریں. ایسا نہیں ہے کہ نہ ہاسٹلز تھے نہ ٹرانسپورٹ تھی لیکن اس کے مد میں پھر بھی فیسز لی گئی ہیں. تو ہمارا ابھی بھی یہ مطالبہ ہے کہ آپ نے نیکسٹ اگر فزیکل آپ پڑھائیں آپ بے شک فزیکل پیپر لیں. جیسے اس ٹائم ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ فزیکل پڑھائیں لیکن آپ نے فزیکل نہیں پڑھایا، آن لائن کی طرف گئے، تو اب آپ کو پیپر بھی آن لائن لینے چاہیے. لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کا نقصان بھی ہوا. جن اسٹوڈنٹس نے پنجاب ہو، اسلام آباد ہو، انہوں نے اپنی ہی جو ہے یونیورسٹی جو آپ کے سمجھتے ہیں کہ ماں کے برابر ہوتی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو وہاں پہ تعلیم حاصل ہوتی ہے، وہاں پر اگر آپ اٹیک بھی کرتے ہیں، نقصان بھی ہوتا ہے، تو آپ اس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، وہ جو فیل ہے جو طلباء نے اپنی یونیورسٹی پہ دعویٰ بولا ہے وہ کسی بھی طرح سے ہم اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے، وہ انتہائی قابل مذمت فیل ہے. لیکن اس کے محرکات کو، اس کے اسباب کو ڈھونڈنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کتنے عرصے سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے پیپرز آن لائن لیں، آپ ان کے پیپرز آن لائن نہیں لے رہے. اور پھر جب اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں آپ اس کے اندر فورس کو انوائٹ کر دیں گے. جب پولیس فورس آ جائے گی پھر آپ کو پتہ ہے ہماری پنجاب پولیس کا، یعنی پرامن احتجاج کو اگر اس میں کوشش کی جائے گی اس کو بگانے کی، تو شاید یہ ایسا ہی ہوتا ہے. جب آپ احتجاج، پرامن احتجاج ہے، ایک مطالبہ ہے، آپ اس مطالبے کے درمیان میں جب فورس کو انوالو کریں گے، پولیس کو آپ لے کر آئیں گے، تو لازمی بات ہے فورس کا کام ہے کہ وہ روڈ کو کھولے گی، بچے وہ پرامن بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو لوگ باہر احتجاج کر رہے ہیں یونیورسٹیز کی وی سیز آ کے ان سے بات چیت کر لیتے، ان کو سمجھاتے، ان کی بات سنتے. لیکن یہاں ایگو کا مسئلہ بنا کے، انا کا مسئلہ بنا کے. اور ایک چیز نوید بھائی، میں آپ کو یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ تنظیمات کی بات کر رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں، یہاں اس سارے پروسیس کے اندر ایک نام نہاد طلبہ تنظیم کو استعمال بھی کیا گیا. صحیح.
ان کے لوگوں کو اندر بلا کے آفیسز میں بیٹھا کے ان سے ملاقاتیں کی گئی، اور جو اصل میں طلباء باہر احتجاج کر رہے ہوتے تھے ان کے نمائندگان کو نظر انداز کیا گیا، صرف اس لیے کہ اس طلبہ تنظیم کے ساتھ آپ بیٹھے، آپ نے ان کے لوگوں کو کہا کہ جی ہم آپ کے لوگوں کے گریڈ اچھے کر دیں گے، ان کی ویلیوز کو بڑھا دیں گے۔ جب آپ یہ صورتحال بنائیں گے کہ اصل نمائندگان باہر روڈ پر احتجاج کر رہے ہیں اور بوگس اور بکے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں، اور کیا مذاکرات کر رہے ہیں، آپ اپنی بولی ان کے منہ سے نکلوا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس صورتحال کے اندر پھر کشیدگی آتی ہے۔ ابھی جو ہے وہ تمام یونیورسٹیز میں جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، جو اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ ہے، کیا وہ تسلیم کر لی گئی ہے یا ابھی بھی کچھ یونیورسٹیز ہیں جہاں پر احتجاج جاری ہے؟ ابھی بھی کچھ یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں احتجاج جاری ہے۔ آج بحریہ یونیورسٹی کے بارے احتجاج ہو رہا ہے۔ ہاں یہاں یہ ہے کہ تقریباً 98% جو یونیورسٹیز ہے انہوں نے اس بات کو ایگری کیا ہے کہ آن لائن پیپر ہونے چاہیے، اور یہ اکیڈمک بورڈ کی باقاعدہ میٹنگ بیٹھتی ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اب اس پیپرز کو آن لائن ہونا چاہیے، تو ان تمام کی میٹنگ بیٹھی ہے اور انہوں نے اس کو تسلیم کر دیا۔ جو یونیورسٹیز رہ گئی ہیں، دیکھیں اب جب 98% یونیورسٹیوں نے کر لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی حق ہے طلباء کا، لہٰذا ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ طلباء کو ان کا حق فراہم کریں، اور یہ جو بیک ڈور مذاکرات کر کے بوگس نمائندگان کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں، یہ چیزیں آئندہ کے لیے بہت نقصان دہ ہیں۔ صحیح ہے۔ تو مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جس کے آپ کے پنجاب کے اطلاعات بھی ہیں، کیا ڈیمانڈ ہے اس وقت؟ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ جن یونیورسٹیز میں اگر ابھی تک اسٹوڈنٹس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ نہیں پوری کی گئی اس حوالے سے، اور باقی جو دیگر مسائل کیا ہیں؟ کہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فی زیادہ لے گئی ہے، کووڈ کے دوران جو ہے ان چیزوں کی فیسلٹیز جو نہیں دے سکے تھے یونیورسٹیز نے وہ فی لی ہے، تو اس حوالے سے کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ اس میں سب سے پہلے تو ہماری جو پہلی ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر تمام یونیورسٹیز کے اور جن کالجز کا بھی ایشو چل رہا ہے ان سب کے اندر آن لائن ایگزام ہو۔ صحیح ہے۔ دوسری ڈیمانڈ ہماری یہ ہے، جب کووڈ کے دوران ہاسٹلز میں قیام نہیں رہا، ٹرانسپورٹ استعمال نہیں ہوئی، اور آپ لوگوں نے وہ فیسز بھی لے لی ہیں، اب اس کو آپ نیکسٹ کے لیے ایڈجسٹ کریں۔ صحیح ہے۔ تیسری چیز، جو طلباء جو اسٹوڈنٹس روزگار کر کے اپنی فیسز کو خود کماتے تھے، وہ وبائی صورتحال کے اندر آپ کو پتہ ہے روزگار تو رہا کوئی نہیں، بالکل صحیح۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیوشن فیس ہے اس کے اندر 50% کمی کی جائے، جو لے چکے ہیں اس کے آئندہ کے لیے ایڈجسٹ کی جائے۔ یہ بہت ہمارا سمپل سا مطالبہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مطالبے کو پورا ہونا چاہیے۔ کووڈ کے دوران آپ نے مزدوروں کے لیے فنڈز نکالے، کووڈ کے دوران آپ نے دیگر شعبۂ زندگی کو گھر بیٹھے پیمنٹ کی، کیا وجہ ہے کہ بچوں کا احتسال ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج طلبہ یونین بین ہے۔ صحیح ہے۔ ایک عامر نے طلبہ یونین کو بین کی، اس وقت سے طلبہ کا کوئی نمائندہ جب اداروں کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ لوگ طلبہ کا حق مارنے میں ان کے لیے آسانی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ان تمام مسائل کا جو حل ہے وہ طلبہ یونین کی بحالی کے اندر ہے، لہٰذا یہ جمہوری حکومت ہے، ایک عامر کے فیصلے کو اس کو ابھی تک لے کر چلنا نہیں چاہیے ہے کہ ایک بار پھر سے طلبہ یونین کو بحال کریں تاکہ طلبہ کے مسائل ان کے نمائندگان حل کر سکیں۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ موجود تھے بلال ربانی جو کہ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، ان کے جو پنجاب کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، اطلاعات ہیں، ان سے ہم نے گفتگو کی کہ ہم نے دیکھا کہ تمام یونیورسٹیز کے باہر احتجاج نظر آیا، کہیں توڑ پھوڑ نظر آئی اور کہیں پرامن احتجاج بھی نظر آیا اور اس کے بعد سلوشن بھی نظر آیا۔ اس حوالے سے ہم نے آج ان سے گفتگو کی، اور ان کی ڈیمانڈ میں شاید کوئی ایسی اللیگل ڈیمانڈ نہیں ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہاسٹل کی فی بھی دیتے رہے ہیں، ٹیوشن فی بھی دیتے رہے ہیں اور ٹرانسپورٹ کی فی بھی دیتے رہے ہیں، اور اس وقت نہ ٹرانسپورٹ چلی نہ ہی کوئی ٹیوشن بھی نہیں رہا، اور ہاسٹل جو ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی وہ یوز نہیں ہوئے، وہ فی جو ہے ایڈجسٹ کی جائے اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی طور پر رعایت کی جائے یا ان کو ٹائم دیا جائے جو اسٹوڈنٹ روزگار خود کماتے رہے ہیں یا اس کے بعد وہ فی دیتے رہے ہیں۔ تو یہ اوورال ان کی ڈیمانڈز ہیں، اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ جب فزیکلی اسٹوڈنٹ موجود ہوں گے کلاس روم میں، نیکسٹ جو سیمسٹر ہوگا اس میں فزیکلی ایگزام کے لیے تیار ہیں، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں نظر آیا کہ مختلف یونیورسٹیز میں جو وائس چانسلر تھے، کئی ایسے تھے جن کی ہٹ درمی بھی نظر آئی، کئی ایسے ایریاز تھے جہاں بڑی سولوشن بڑی کامیابی سے رہی، اور ایک اور ان کا جو موجود ہے ان کا ڈیمانڈ کہ طلبہ یونینز کو جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ ظاہر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی کچھ یہ کہا گیا تھا کہ طلبہ یونین کو بحال کیا جائے گا، لیکن ابھی تک نہیں کیا گیا۔ ابھی تک اتنا ہی، مزید اس حوالے سے آپ جڑے رہیے گا کہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ جو کچھ تعلیمی میدان میں ہو رہا ہے۔